کیسی طبیعت ہے؟ زندہ. ویسے حد ہوتی ہے. عالیہ تمہاری طبیعت کا سن کر دوڑی چلی آئی. میں نے رات کو اس کو زبردستی بھیجا ہے. فضا نرس بن کر تمہارے بستر کے ساتھ لگی رہی، لیکن تمہاری سوئی اسی بیٹی پہ اٹکی ہوئی ہے جس سے تم سے زیادہ اس گھر کے حصے میں انٹرسٹ ہے. کیا کروں میں؟ شاید یہ ماں کی فطرت میں ہوتا ہے. جو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، ماں ہر وقت اسی کی فکر میں لگی رہتی ہے. اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کی حفاظت، اس کا خیال سب ہماری ذمہ داری ہے. کم از کم زویا کے معاملے میں تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے. بیچاری کتنے ایمان سے آئی تھی آپ کے پاس کہ ہم اسے فلیٹ دلوا دیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ خالی ہاتھ بھیج دیا اسے. آپ اپنی کوئی بھی چیز بیچ دیں، اپنے شیئرز بیچ دیں، اس کو کم از کم فلیٹ دلا دیں. لیکن نہیں، آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے. کوئی قسم وسم نہیں کھا رکھی. ایک بات یاد رکھو، بات اہم نہیں ہوتی، بات کرنے کا انداز اہم ہوتا ہے. ان شیئرز اور سرٹیفکیٹ سے اس گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور پھر آخر فضا کی شادی بھی تو کرنی ہے. وہ کہاں سے کرو گی؟ کیا اس دن تم نے ان لوگوں کا انداز دیکھا تھا؟ آخر یہ بتاؤ کہ ہم نے زویا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور اس کو دیکھو، وہ کیسے غرور کے ساتھ شوہر کا ہاتھ تھامے چلی گئی، اور اپنا فون بھی بند کر رکھا ہے. اور تو اور اس نے اپنے شوہر کے فون سے میسج کیا ہے کہ جب تک بات نہیں کروں گی، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو. ضرورت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے. اور پھر ایسے مکان کا کیا فائدہ اسلم صاحب، جو اولاد کو ہم سے دور کر دے. ماں باپ تو گھر بناتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، نہ کہ مکان کو اولاد پر ترجیح دینے کے لیے. بہرحال میں نے اور عالیہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم زویا کو ایک فلیٹ لے کر دے دیں، لیکن فلیٹ زویا کے نام پر ہوگا. لیکن خبردار، ابھی اس سے رابطہ کرنے کی اور وہاں جانے کی کوشش بالکل مت کرنا. جب اسے تمہارا خیال نہیں ہے تو تمہیں بھی اس کے سامنے اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو جانتے ہیں کانوں کی کچی ہے وہ. اس کے شوہر نے جو کہا اس نے مان لیا. کھانوں کی کچی؟ دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیا اب بھی اسے عقل نہیں آئے گی؟ مجھ پہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تم اسے شوہر کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کی پٹیاں پڑھاتی ہو. تو اور کیا کرے گا؟ جب اس کی سوچنے سمجھنے کی، پڑھنے کی، کچھ سیکھنے کی عمر تھی تو ہم نے اس کی شادی کر دی. وہ ماں بن گئی. اسلم صاحب اس میں اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اور جب انسان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تو اس کے فیصلے دوسرے ہی کرتے ہیں. پہلے اس کے فیصلے ہم کرتے تھے، اب شوہر کرتا ہے. کل کو اولاد کرے گی، ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہونے دی. اور اب میں اس کے لیے کچھ بھی اچھا کرنے کا سوچتی ہوں تو میرے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ اچھا کر رہی ہوں. اور اب میں اس کے لیے کچھ بھی اچھا کرنے کا سوچتی ہوں تو میرے اندر صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر رہی ہوں.